پنجاب سے ایک دم وہاں انہوں نے کیسے آپ کو قبول کیا؟ جو بھینس ہوتی ہے نا، وہ جو سڑک پہ جا رہی ہوتی ہے نا، تو دیکھتی سائڈ پہ پانی پڑا ہوا ہے کہیں، تو بیچ میں گھستی ہے، وہ کیچڑ ویچڑ مل کے پھر آگے نکل یہی ایکٹر کا حال ہوتا ہے. کیا فرق دیکھتے ہیں؟ کوئی ٹیکنیک، پروڈکشن، کیا چینج کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اور جب کوانٹٹی بڑھتی ہے تو کوالٹی سفر کرتی ہے. میں اگر 50 ڈراموں میں ایک ساتھ کام شروع کر دوں تو میں انصاف نہیں کر سکتا. ملا ہوا امتیاز ملا ہے، فرائیڈے پرفارمنس نہیں ملا ابھی نہیں ملا. وہ سنا ہے ملتا ہے کوئی 2-3 سال کے بعد، لیکن اب تو میرا خیال کچھ 10-11 سال ہو. دوسروں کو ہنسانے والا اشرف خان کبھی تنہائی میں روتا بھی ہے؟ وہ بہت زیادہ تو نہیں روتا، مگر یہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن پہ رونا پڑتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہے، میں اس کا کیسے تعارف کراؤں؟ چائلڈ ہوڈ سے ریڈیو پاکستان سے پروگرام کا آغاز کیا. ریڈیو پاکستان کے بعد سٹیج، فلم، ٹی وی، ہر جگہ اپنی فنکاری کے جوہر دکھائے اور بہت مقبولیت حاصل کی. ٹیلی ویژن کے خاص طور پہ کئی ڈرامے، جس میں انتظار فرمائیے، ہیلو ہیلو، 50-50، اور اس کے علاوہ جو مشہور ڈرامہ سیریل جانگلوس اور نہ جانے کون کون سے ڈراموں میں بہت بڑا نام کمایا. آپ سمجھ گئے ہوں گے، جب آپ کے ذہن میں 50-50 کا نام آتا ہوگا تو اس کے بعد صرف ایک ہی نام آتا ہے، اور وہ ہے اشرف خان. ویلکم ٹو دی شو جی. تھینک یو ویری مچ. صاحب، یہ آپ دیکھنے بھالنے میں، نظر آنے میں ٹھیک ٹھاک پنجابی، مچھیں ٹھیک ٹھاک ہیں، پروگرام بھی ایسے کرتے تھے جب آپ 50-50 میں گانا گاتے تھے، یہ ایک دم سے امیر امام اور محسن علی کے چکر میں کیسے پھنس گئے؟ یہ 50-50 میں جس میں گانے گاتا تھا وہ بہت بعد کا واقعہ ہے. اچھا. یہ جو محسن علی صاحب، ان کے ساتھ تعبیر کیا میں نے، سائبان کیا محسن علی صاحب کے ساتھ، امیر امام صاحب کے ساتھ میں نے ہیلو ہیلو کیا، پروفیسر کیا، آپ گینے کیا، یہ ان کے پلیس تھے. انتظار فرمائیے، سوری، بختیار احمد صاحب کا تھا پروفیسر، اور کافی ہاؤس. امیر امام صاحب کے یہ 2 پلیس تھے، اور ایک اجالا تھا. لیکن آپ پنجاب سے ایک دم وہاں انہوں نے کیسے آپ کو قبول کیا؟ کیسے نظر پڑی کہ یہ کیسے حادثہ ہوا، یہ کیسے رونما ہوا؟ ایکچولی ہمارا جو بزنس ہے آبائی، وہ ہے گوڈز ٹرانسپورٹ. تو یہاں وہ میری خاندان میں، نہ مجھ سے پہلے اور میرے بعد میرا ایک بچہ پر تول رہا ہے، اس کا آگے جا کے ذکر کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ جیسے کالا پانی بھیجے جاتے تھے چھٹے ہوئے مجرم کسی زمانے میں، انہوں نے کہا ایک تو اس کی چترول کرو یہاں. یہ چلو بچوں کے پروگرام میں تو بیٹھتا ہی تھا یہ لاہور میں، تو اب یہ بالکل اس طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کو روکو. ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ مجھے یہاں سے جلا وطن کیا گیا، جبری کراچی بھیجا گیا، ہیڈ آفس کراچی تھا. کہ میری قسمت میں جو شہرت 50-50 کی لکھی ہوئی تھی وہ کراچی سے لکھی ہوئی تھی. اور بہت سارے سیریل جا کے، جو بھینس ہوتی ہے نا، وہ جو سڑک پہ جا رہی ہوتی ہے نا، تو وہ دیکھتی سائڈ پہ پانی پڑا ہوا ہے کہیں، تو بیچ میں گھستی ہے، وہ کیچڑ ویچڑ مل کے پھر آگے نکل یہی ایکٹر کا حال ہوتا ہے. اسے ریڈیو نظر آ جائے، اسے ٹی وی نظر آ جائے، اسے فلم اسٹوڈیو نظر آ جائے، وہ جائے گا ضرور اس میں. تو میری کوئی پہچان نہیں تھی، کوئی واقفیت نہیں تھی. میں گیا گیٹ پہ، میں نے کہا السلام علیکم جی، میں لاہور سے آیا ہوں اور وہاں میں کام کرتا رہا ہوں. اچھا، اس زمانے میں لوکل اسٹیشن کے لوکل پروگرام چلتے تھے. صحیح. یہ نیٹ ورک نہیں تھا. جیسے کراچی سے سندھی پروگرام چلتے ہوں گے، وہاں چلتے تھے، یہاں کے یہاں چلتے تھے. تو انہوں نے کہا جی اچھا پتہ کرتے ہیں. اس زمانے میں اتنی پکڑ دکڑ نہیں تھی، سختی. اندر فون کیا تو میں لکیلی محسن علی صاحب کو انہوں نے ملایا، چونکہ ڈرامہ کرتے تھے. انہوں نے کہا لاہور سے کوئی اشرف خان آئے ہوئے ہیں، کہہ رہے میں وہاں کا آرٹسٹ ہوں. تو سر وہ ملنا چاہ رہے ہیں. وہ بہت ہی ایک نفیس انسان تھے. انہوں نے کہا بھیجیں. میں گھر اندر چلا گیا. انہوں نے پوچھا جی کیا کیا آپ نے وہاں سے؟ میں کہا جی ہم لوگ نظام دین دی بیٹھک اور ریڈیو. نے کہا ہم نے تو یہ نہیں دیکھے ہوئے. اوہ، میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ میں کہا ہاں جی وہ چونکہ لاہور کے تھے. اچھا بہرحال بیٹھیے آپ، تو چائے پئیں گے یہ وہ؟ میں کہا نہیں تھینک یو. وہ چند سیکنڈ کے بعد کہنے لگے آئیے آپ میرے ساتھ آئیے. دیکھیے قسمت کہاں کہاں ساتھ آپ کا دیتی ہے. صحیح بات. مجھے لے کے ساتھ والے کمرے میں شیریں عظیم، بڑی سخت پروڈیوسر ہوتی تھیں، یوں دیکھ لیں کسی کو تو وہ پتا پانی ہو جاتا تھا. بڑی روب والی خاتون، اطہر وقار عظیم صاحب کی وائف تھی.
وہ انکل عرفی ایک ایپیسوڈ وہ کرتی تھیں، ایک محسن علی صاحب کرتے تھے. انہوں نے کہا شیرین اچھا میں اب کمرے میں گیا، جمشید انصاری صاحب، قربان جیلانی صاحب، شکیل صاحب، بڑے بڑے بینا جن کو ہم دیکھا کرتے تھے، اکا بوا، تو میں تو وہ کب کبھی سی طاری ہو گئی سب کو دیکھ کے، اور میں بیچ میں کھڑا ہوا ہوں. تو محسن صاحب کہہ رہے ہیں شیرین اس رول کے لیے ان کو دیکھو. تو شیرین نے یوں زمین سے لے کے جوتوں سے سر تک مجھے دیکھا. تو میں نے کہا یار اور ٹھیک ہو گیا کہ اپروول. انہوں نے کہا نہیں محسن نہیں، کاٹو تو لاؤ نہیں، ساری کاسٹ مجھے دیکھ رہی ہے. محسن صاحب کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میرے پاس ہی ہیں یہ، آئیے آپ میرے ساتھ آئیے. ریجیکٹ. اچھا یہ انکل عرفی کی بات ہو رہی ہے. جی پتہ نہیں کس رول کے لیے کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں محسن نہیں. ادھر چلے گئے، بیٹھے رہے، چائے بھی پی لی ان سے. اب دل بجھ چکا تھا کہ یہ تو پہلا ہی دن تو کچھ بھی نہیں ہوا، پھر آئیں گے کسی وقت. تو دروازہ کھلا تو شیریں آ گئی کہ میں ڈسکس کرنا ہے آپ سے کچھ. وہ کہہ رہا بیٹھ جاؤ کوئی بات نہیں، نو پرابلم، لاہور سے ہیں یہ آئے ہوئے ہیں. وہ چاہ رہی تھی کہ تخلیہ یعنی میں موقع دوں. کہہ رہے انسپیکٹر کے لیے کہہ رہے چھوٹے ہیں یہ، اسی کے لیے آپ کہہ رہے ہو. ہاں ہو بھی سکتا ہے. اس وقت یہ کلہاڑا قلمیں ہوتی تھیں، فلیپر پینٹیں، ڈبل ڈیکر شوز، رواج اس زمانے کا. تو انہوں نے کہا ہاں پھر ان کا یہ ہے تھوڑا گیٹ اپ چینج کر رہا ہوں. ہو گیا میں پولیس انسپیکٹر کے لیے. اور جمشید انصاری صاحب کے ساتھ سین تھے میرے، وہ خیر ہوئے، پھر سلسلہ چل نکلا. بات لمبی ہو گئی کچھ میرا خیال ہے. ویسے خان صاحب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو اداکار ہوتے ہیں وہ اسی طرح اپنے ان کے ناطے ملتے ہیں، ان کے اس طرح کنیکشنز ہوتے ہیں اور آگے وہ پھر بڑے فنکار بنتے ہیں آ کے. اسی طرح جیسے آپ نے بتایا یہ بڑی بات ہے کہ آپ پنجاب سے آئے، محسن صاحب نے آپ کو دیکھا، پھر ایک دم سے ان کے ذہن میں وہ خیال آیا، پھر وہاں لے گئے. یہ جو ڈسکشنز ہوتی ہیں یہ ساری، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس ڈرامے کی مقبولیت کی عین نشانی تھی کہ وہ لوگ کچھ سفارشی لوگوں کو نہیں رکھتے تھے، نیور. وہ بالکل میرٹ پہ رکھتے تھے. اور اس میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہاں سے آیا، پنجاب سے یا کہیں سے ہے، لیکن وہ دیکھتے تھے تو ان کے آئینے میں یہ چیز فٹ ہو جاتی تھی آ کے. مہر نہیں لگائی تھی محسن علی صاحب نے کہ جی اب یہی ہوگا. انہوں نے کہا شیرین دیکھ لینا، اچھا وہ کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی ایسی بات. او ہو یہ سیکنڈ فیصلہ ساتھ ہی تھا جس نے مجبور کیا کہ نہیں یار ان کو کر کے دکھاؤ گے تو آگے بڑھو گے. پھر کانفیڈنس سے وہ کیا جو رول ملا. دیکھیے خان صاحب یہ بتائیے کہ انکل عرفی تو خیر اپنے وقت کا بہت مشہور سیریل تھا، اور شکیل صاحب اس میں بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لوگوں کے بڑے آئیڈیل تھے اور بڑے سمارٹ تھے آ کے. وہ کیا آپ کا کیا اس میں رول آیا تھا فائنلی جس میں آپ مطلب آئے تھے؟ پولیس انسپیکٹر تھا. اچھا وہ ایک کوئی کامیڈین ٹائپ کا رول تھا؟ کامیڈی جمشید انصاری صاحب کے یعنی ساتھ. اس کا مطلب یہ ہوا کوئی عام آدمی آپ کو دیکھتا تو وہ کہتا کہ آپ کامیڈی کر سکتے ہیں آ کے. اچھا اس میں کامیڈی زیادہ کر رہے تھے جمشید انصاری صاحب. میں تو وہی انسپیکٹر ہی تھا جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ بس ان کو کیو دینا ان کے ساتھ. پورے سین 2-3 سین تھے پہلے دن، پھر وہ رول آگے چل پڑا. وہ یہ جو جنجال پورا تھا، یہ جنجال پورا کے اندر فیملی پلاننگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آبادی کے بارے میں تھا، اس طرح کانسیپٹ وغیرہ. تو اس سے بڑا ایک لوگوں میں ایک شعور پیدا ہوا کہ جی یہ لوگ کہتے تھے کہ اب اپنے اہل خانہ کو یا اپنے گھر کو یا اپنی فیملی کو ایک مختصر رکھو. تو اس ڈرامے کے بعد کوئی جنجال پورا نہیں آیا آج تک. ظاہر جنجال پورا تو خیر ابھی بھی ریپیٹ ہو کہ رہا ہے. آپ کو نہیں کبھی خیال آیا کہ آپ بھی کوئی اس طرح جنجال پورا کی طرز کا کوئی آپ بھی کوئی ڈائریکٹ کریں، کوئی بنائیں، یا کوئی کبھی سوچا نہیں آپ نے؟ ڈائریکٹ بھی کیے میں نے، بنائے بھی. ایک زمانے میں پرائیویٹ چینل جب نئے نئے لاہور میں بیس بنا تھا ایس ٹی این کا اور این ٹی ایم کا، تو میں نے ان کے لیے بڑی پروڈکشنز کی، لکھی بھی، پروڈیوس بھی کی، ڈائریکٹ بھی کی. مگر یہ ٹاپک جو ہوتے ہیں نا یہ اپروو ہو کے آتے ہیں. جیسے پی ٹی وی پہ تھا جنجال پورا تو فیملی پلاننگ کے اس میں تھا. پھر ایک ہم نے سیریل کیا تھا اڑان، ہاں جی، وہ پی آئی اے اور پی ٹی وی نے مل کے کیا تھا. ہاں وہ دونوں نے مل کے بنایا تھا. وہ ملک ہم گئے اس کے لیے، پوری دنیا میں گئے تھے. تو وہ اس ٹاپک پہ تھا. اشرف خان کو اگر دیکھیں ظاہر میں تو کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ آپ کی شکل کوئی رنگیلی جیسی نہیں یا منور ظریف جیسی نہیں، لیکن جب آپ 50-50 میں ایک ہیروئن کے پیچھے گانا گاتے تھے
تو یقین جانیے ایسے دل خوش ہوتا تھا دیکھ کر. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں بھی بہت بڑا فین تھا آپ کا, اس وقت بھی دیکھتا تھا ڈرامے. تو وہ آپ کی ایک خاص میں سمجھتا ہوں پروڈیوسر ڈائریکٹر کی جس انداز میں آپ کو لاتے تھے, وہ ایک نیا ایک انداز تھا کامیڈی کا. اس کی بھی ایک کہانی ہے کہ 50-50 کا میں حصہ نہیں تھا, ابتدا سے نہیں تھا. میں تو انہی ڈراموں میں ہی تھا کہ یہ جو جن کے نام آپ نے شروع میں لیے ہیں. تو شعیب منصور صاحب نے ایک دن ریہرسل کرتے ہوئے مجھے, امیر امام صاحب کی, دروازہ کھولا, کہا اشرف صاحب مل کے جائیے گا. میں نے کہا اوکے. ریہرسل ختم ہوئی, میں چلا گیا. انہوں نے کہا یار میں چاہتا ہوں اس میں کوئی میوزیکل ایک ایسا آئٹم ہو. میں نے اسکٹس کا پروگرام شروع کیا ہے 50-50. میں کہا اچھا کیا کر رہا ہے؟ کہ میوزیکل کوئی ہونا چاہیے. میں کہا اچھا چلو سوچنے دو. سوچ کے میں نے دیا. مہدی حسن صاحب کا ایک گانا تھا برسات کا, وہ گانے میں بارش ختم ہو جاتی ہے تو ایک دم ہیرو کہتا اور یار بارش ہی رک گئی, کیا ہوا ہے؟ تو پتہ چلتا کہ اوپر ایک چڑھا ہوا لوٹا لے کے چھاننا پانی ڈال رہا تھا. اچھا وہ گانا بھی جو ہے نا 50-50 کا ایک جزو لا یونیفا کا انٹیگرل پارٹ ہے. اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں نا تو تبھی 50-50 کمپلیٹ ہوتا تھا. آ کے لوگ انتظار کرتے تھے کہ وہ اشرف خان کب آئے گا اور ہیروئن کیسی آئے گی, کھڑی ہوگی اور گانا گائے گا. میں نے گانے ہی کی شرط پہ گیا تھا وہاں کہ ایک گانا ہی ہوا کرے گا. لیکن آہستہ آہستہ خاکوں میں بھی بٹھانے لگے, اس میں بھی بشیرہ اینڈ ٹربل فلانا یہ وہ, پھر سب میں انوالو ہو گئے. تو اب شعیب منصور صاحب نے کہا یار آئٹم تو بہت اچھا ہے, یہ ذرا فرمائیے کہ میں کس پہ کروں. میں نے کہا کسی پہ بھی کر لو, یہ آپ پہ ہوگا. میں کیا نہیں, طلعت حسین صاحب, سبحانی بھائی یونس صاحب, محمود علی صاحب, یہ سارے جن کے ساتھ میں ریہرسل کر رہا تھا. یہ شعیب کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا کچھ آئٹم کہہ رہے تھے. وہ بچے تمہارا ٹیک آف ہے, ابھی اس خاکوں کے پروگرام میں نہ گھس جانا. اور میں ڈبل مائنڈڈ ہو گیا. میں کہا نہیں یار وہ نہیں کرنا. میں کہا نہیں کرنا ہے, تسی کرنا ہے اور میں ہی کرانا ہے. میں کہا اچھا. وہ میں نے کیا آرزو کے ساتھ. آرزو تھی, ہاں جی بالکل تھی. اشرف خان پنجاب کے تھے, آپ سندھ میں کراچی میں مقبول ہوئے. بیشتر میرا خیال آپ کا جو زیادہ تر جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے یا جس سے آپ کی مقبولیت پہ بہت اضافہ وہ کراچی سے تھا ذرا. جی کراچی سے زیادہ ہوا. جانگلوس, کراچی جانگلوس میں آپ پولیس انسپیکٹر محمد خان. سیریس, بڑی کامیاب سیریل تھا وہ, سیریس رول تھا. اچھا کامیڈی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جو آپ اس وقت کے ڈرامے دیکھتے ہیں اور آج کل بھی آپ ڈرامے کر رہے ہیں ماشاءاللہ, کیا فرق دیکھتے ہیں؟ کوئی ٹیکنیک, پروڈکشن, کیا چینج کیا نظر آ رہا ہے آپ اس کے اندر؟ چینج تو بہت ہوا ٹیکنیکلی. ویسے لڑکیاں خوبصورت آنے لگی ہیں کافی. نہیں لڑکیاں اس وقت بھی خوبصورت, وہ بھی مشرقی حسن ہوتا تھا اور اچھی لڑکیاں اس وقت بھی آتی تھیں. ابھی ٹیکنیکلی ہم بہت سٹرونگ ہوئے ہیں. ہماری ٹیکنیک, ہمارے کیمرے, ہماری لائٹس, ہمارا یہ وہ. تھوڑا اسکرپٹ اب کمزور ہو گیا, کم ہونے لگا. وہ گہری چھاپ نہیں چھوڑتا. آپ مجھے بتائیے آپ کتنے سیریل اس وقت دیکھ رہے ہیں. پھر کوانٹٹی بڑھ گئی, اور جب کوانٹٹی بڑھتی ہے تو کوالٹی سفر کرتی ہے. میں اگر 50 ڈراموں میں ایک ساتھ کام شروع کر دوں تو میں انصاف نہیں کر سکوں گا. اشرف خان ایک کامیڈین ہے, اور اگر بار بار اس کو کامیڈی کے رول دیے جائیں گے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بہت مشکل, اور پھر پہلے سے ذرا ہٹ کے کرنا پڑتا ہے. اور آپ پر وہ برا انحصار کرتے ہیں کہ جناب یہ بڑے کامیاب ایکٹر ہیں کامیڈی کے, تو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بہت زیادہ آ کے. آپ سمجھتے ہیں کہ عام ایکٹنگ کی نسبت یا کریکٹر رول میں کامیڈی کرنا ایک بہت مشکل آرٹ ہے؟ اس کی ٹائمنگ اور بڑی ہی ایک تھن لائن ہوتی ہے کامیڈی کی ایکٹنگ میں, کہ اگر آپ اس سے ذرا سا اوپر گئے تو اوور ہو گئے, لکیر سے نیچے گئے تو ٹھس ہو گئے, انڈر ہو گئے. تو اس لکیر پہ ہم نے چلنا ہے, جیسے وہ دل کی دھڑکن کی لکیر چل رہی ہوتی ہے نا, اس پہ چلنا ہے آپ نے. اب یہ بڑا ناپ تول کے یہ کرنا, ذرا سا آپ اوور ہوئے تو آپ گئے اور یار بڑی اوور ایکٹنگ کر. لیکن یہ سب کچھ آپ نے اسٹیج سے سیکھا ہوگا. بہت. اسٹیج بھی آپ کا ایک بڑا اہم شعبہ رہا ہے, اور اسٹیج میں ٹائمنگ کا بڑا رول ہے. اور آپ کی باڈی کی جو لینگویج ہے, جو کھلتی ہے باڈی آپ کی, وہ اسٹیج پہ کھلتی ہے. اور اسٹیج سے میں سمجھتا ہوں اشرف صاحب کے آدمی کو پتہ لگتا ہے کہ کیونکہ اسٹیج ایک لائیو پرفارمنس ہوتی ہے, آپ کو پتہ لگتا ہے سامنے سے کیا رسپانس آ رہا ہے. ٹی وی تو آپ نے ریکارڈ کرایا, دیکھا کیا ہوا, لیکن اسٹیج سے آپ کا حوصلہ بڑھتا ہے. بالکل صحیح. تو آپ فلموں میں بھی کوئی کام کیا آپ نے؟ جی میں نے 8-10 فلموں میں کام کیا. اچھا. لیکن کوئی اتنا کوئی قابل ذکر کام وہ نہیں, قابل ذکر نہیں تھا. کہ جو ابھی ایک فلم لگی تھی پچھلے دنوں,
اس کا نام تھا، پنجابی فلم تھی پیشی گجراں دی. اچھا. وہ کہہ رہے ہیں ایک بندہ سڑک پہ مٹھائیاں بانٹ رہا تھا. گجروں پہ ایک سیریز بن گئی تھی، بڑی فلمیں گجروں پہ آئی تھیں. تو 5 کلو کا ڈبہ لے کے مٹھائیاں بانٹتا پھر رہا تھا بازار میں. تو کسی نے کہا بھائی پاگل ہو گیا. وہ کہ کس سلسلے کی مٹھائی ہے؟ انہوں نے کہا جی آج اناؤنس ہو گئی ہے فلم آخری گجر. یہ بعد شاید نہ بنے، میں اس خوشی چ مٹھائیاں. تو اس فلم کا نام بھی تھا پیشی گجراں دی. اس میں نے ایک سیریس رول کیا ابھی. اور خیر اپنے منہ میاں مٹھو تو کیا بننا. ڈائریکٹر صاحب نے کہا جی کل 7 بجے آ جانا سینمے تے کٹھے بیٹھ کے فلم دیکھنی. سارے ایکٹر آئے ہوئے تھے. اور میں گھسنے لگا تو جو بوتلیں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں نا کہندا اور سرکار کلیپاں ہی کلیپاں. میں سمجھا خوش کر رہا ہے یہ مجھے اہم ہی. میں کہا بڑی مہربانی جی تھینک یو ویری مچ. لیکن وہ اندر جا کے دیکھا تو وہ واقعی اللہ نے کوئی اچھا رول کروا دیا تھا. ایوارڈ تو آپ نے لیے ہوں گے؟ ہاں جی شکر ہے اللہ کا. کون کون سے ایوارڈ لیا؟ جی حکومت پاکستان سے جو ملا ہوا ہے وہ تو تمغہ امتیاز ملا ہوا ہے. امتیاز ملا ہے. پرائڈ آف پرفارمنس نہیں ملا ابھی نہیں ملا. وہ سنا ہے ملتا ہے کوئی 2-3 سال کے بعد، لیکن اب تو میرا خیال کو 10-11 سال ہو گئے. آپ تو پرائڈ آف پرفارمنس سے بہت آگے ہیں. جو آپ نے پورے پاکستان کے دل کو جو گرمایا ہے، جو اپنی اس کامیڈی ایکٹنگ سے اور جس طریقے سے آپ نے لوگوں کے دلوں کو لبھایا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، اور اس ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو آپ ہنساتے ہیں اور ان کو کامیڈی کے ذریعے ان کو خوش کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ایک بلیسنگ ہے ان کے لیے بھی، اور آپ کے پر بھی ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں اللہ کی بلیسنگ ہے کہ آپ کو قدرت نے اس رول کے لیے چنا کہ لوگوں کو ہنساتے ہیں. شکر الحمدللہ، شکر اللہ کا. یہ نہیں کہ آپ جج صاحب میری زندگی کے 20 سال واپس کر دیجیے. وہ خیر وہ بھی ایک اپنی جگہ کام ہے. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں آپ نے تو ایسا نہیں کیا کبھی. یہ اب کیا نا، یہ جو بتا رہا ہوں میں، ہاں یہ آخری فلم پنجابی میں جس میں. اچھا. اور یہی اسی ٹائپ کا وہ تھا. اچھا. تو یہ سب سے بڑا ایوارڈ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جاتے ہوئے دیکھ کے کوئی یہ کہے، اور جو آپ اس سے زیادہ خوشی آپ کو ایوارڈ سے بھی نہیں ہو سکتی. باقی صحیح بات ہے، باقی سے. اور دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یاد ہے جب میں نے گردش سیریل کیا تھا تو 3ری ایپیسوڈ چلی تھی. اس وقت ٹی وی تھا اس وقت آ کے. تو 3ری ایپیسوڈ میں میرا رول ابھی دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا. 1-2 سین آ رہے تھے. 3ری قسط آئے تو مجھے وہاں لوگوں نے گھیر دیا. کہ جی بتائیے کیا خدمت ہے. میں نے کہا ٹیلی فون کرنا ہے. اس وقت تو موبائل ہوتے ہی نہیں تھیٹر سے. وہ جی آئیے میری دکان سے کریے. ہاں سب چائے پئیں گے آپ آ کے. تو فنکار کی بہت عزت ہوتی ہے آ کے. تو اشرف خان صاحب آپ کی فیملی میں کسی نے اس طرف نہیں رجحان کیا کوئی؟ جی میرا بیٹا ابھی، میں بڑے والے نے تو MBA کر لیا، چھوٹے کو کروا رہا تھا BBA کے 2 سیمیسٹر پڑھ چکا تھا. کہ مجھے وہ میری وائف نے کہا کہ یہ لگ نہیں رہا کہ یہ کرے. میں نے کہا کیوں؟ پوچھا ہلکا پھلکا. میں ویسے فرینڈلی ہوں، میں وہ نہیں ہوں کہ وہ جلاد قسم کا باپ. میں ان کے پرابلمس سن. آج کل کے دور میں تو فرینڈلی ہونا بڑا ضروری ہے. جی سنتا بھی ہوں مسائل. وہ آگا تالش والی بینت کے ارے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ شادی نہیں ہو سکتی. نہیں ہون کتنے کمپیوٹر ایج کے بچے ہیں. خیر وہ اس سے پتہ کیا تو اس نہیں مانا. میں اس کی یونیورسٹی گیا، پرنسپل صاحب سے کہا. انہوں نے کہا ابھی پوچھ لیتے ہیں. بلایا. خیر انہوں نے کہا جی. کہنے لگا جی وہ میں الیکٹرانک میڈیا میں جانا چاہتا ہوں. ہے انہوں نے کہا انہوں نے آپ کو وہ ICOM کرائے ہیں پارٹ 1 پارٹ 2. BBA کے کتنے سیمیسٹر پڑھ چکے ہو؟ جی میں 2 سیمیسٹر پڑھ چکا ہوں. اب کیا خیال آیا آپ کو؟ اچھا آپ کافی پیجئے، یہ وہ جائیے. کہنے لگا اشرف صاحب یہ نہیں پڑھے گا، یہ ادھر ہی جائے گا جدھر جانا چاہتا ہے. میں نے کہا اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی اس طرح ہوتا نہیں، جسٹ بیکاز یو میں اسے سوئچ کر دیتا ہوں، آگے اس کی قسمت ہے. میں نے کہا پہلے ڈگری لے کے دکھانا مجھے، اس کے بعد اپنی خواہش کا اظہار کرنا. اب وہ ڈگری لے آیا. اب ایکٹنگ کے بھی کچھ شکایات اندر سے مجھے ملی ہیں کہ ہے اندر کچھ. تو ماشاءاللہ 6'2" ہائٹ ہے اس کی. لک بھی اس کی وہی ہے جو آج کل کے لڑکوں نے بنائی ہوئی ہے. پہلے درپن صاحب کی شکل اور ہوتی تھی، حبیب صاحب کی اور ہوتی تھی، سنتوش صاحب کی اور ہوتی تھی، پتہ چلتا تھا. اب سارے لڑکے جو ہیں وہ ان کی لک ایک جیسی ہے. تو وہ بھی ان میں شامل ہو گیا. میں کہا اچھا بیٹا جو بیجو گے وہ کاٹو گے. سفارش 1 بار کروں گا، 2 بار کروں گا، 3ری بار نہیں کروں. دوسروں کو ہنسانے والا اشرف خان کبھی تنہائی میں روتا بھی ہے؟ بہت زیادہ تو نہیں روتا، مگر یہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن پہ رونا پڑتا ہے. کیونکہ کہتے ہیں جو کامیڈین ہوتے ہیں بہت زیادہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ہنسانے والے اور خود ہی بہت خوش رہتے ہوں گے. لیکن اداکار ننا کو دیکھیں، کتنا بڑا اداکار تھا، کتنا بڑا کامیڈین تھا، لیکن خودکشی کی انہوں نے آ کے.
رنگیلا آخری وقتوں میں دیکھے کس طرح ان کے تھے، زندگی کے حالات تھے، منور ظریف تھے. آپ کے آئیڈیل کون سے کامیڈین تھے؟ جی میرے آئیڈیل تو بے شمار ہیں. لیری بھی؟ لیری صاحب جیسے جملے بازی کوئی نہیں کرتا تھا، اور فزیکل کامیڈی رنگیلا صاحب سے اچھی کسی نے نہیں کی، اور ٹائمنگ جگت کی اور اچھی اس سچویشن کو انجوائے کر کے کرنا وہ منور ظریف صاحب تھے. ہر بندے کا اپنا اپنا ایک مقام ہے. اب چارلی چپلن کو آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے کون سے اداکار کے ساتھ وہ مماثلت رکھتے ہیں؟ وہ راج کپور صاحب نے ساری زندگی بہت متاثر رہے ان سے. آپ نے جتنی فلمیں وہ دیکھی جو ہوں، جانے کہاں گئے وہ دن، چھتری گھمانا، پینٹ ٹخنوں تک فولڈ کرنا، وہ ان پہ وہ تھی. جوتا ہے جاپانی ہے تقرین ہندوستانی، بڑے کمال ہے ویسے. اچھا اشرف خان صاحب، آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو اس وقت ڈرامے کا سٹینڈرڈ ہے، کیونکہ آپ نے کتنی دہائیوں سے آپ ڈراموں میں کام کر رہے ہیں، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کانٹینٹ وہ سٹرونگ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتے تھے آ کے، تو کیا وہ رائٹر نہیں رہے اس وجہ سے کانٹینٹ کمزور ہو گئے، یا کچھ کمرشلزم زیادہ آ گیا؟ یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی، میں یہی کہنے والا تھا. ڈرامہ اب اس آرٹ کی حیثیت سے نکل کے حوالے ہو گیا کمرشل کے. اب اس کی ریٹنگ پہ جا رہے ہیں لوگ، اس کی کتنی کمرشلز واپس آ رہی ہیں، اس کو بھائی یہ کر کے یوں کر کے یوں کرو، ایسے کر کے یوں کرو. وہ جب اشفاق احمد، حسینہ معین یہ لوگ لکھتے تھے تب کمرشلزم اتنا نہیں. وہ اشفاق صاحب تو کہتے ہیں ڈرامہ ہوتا ہی وہ ہے جو کہ جیسے پانی کے نیچرل بہاؤ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، قدرتی ایک جس طرح ہوتا ہے، جو کہ ریئلٹی ہوتی ہے. آج ہم ریئلٹی کے برعکس چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور آبزرویشن رائٹر کی یہ ہوتی تھی کہ اشفاق صاحب کہتے تھے کہ جب لاہور سے ملتان روڈ پہ پڑھو گے تو 22ویں میل پہ جا کے ایک سڑک اترتی جہاں یہ بورڈ لگا ہوا ہے، اور اس میں تم اندر جاؤ گے تو گاؤں کے شروع میں ہی ایک برگد کا درخت ہے، اس کے نیچے یہ کریکٹر کچھ بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپ نے اپنے کریکٹر بٹھانے ہیں، لوکیشن وہ لے لو گے تو بہت مزہ آ جائے گا. یہ اب کون کر کے دے رہا ہے کوئی؟ باقی صحیح بات ہے. تو اشرف صاحب، ایک چیز جو مجھے اکثر اوقات میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھوں گا، اداکاری میں آپ بہت سی ہیروئنوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، خواتین کے ساتھ کام کرتے ہیں، کبھی ایسی دل میں خواہش ہوا کسی سے سچا پیار بھی ہو گیا بیوی کے علاوہ؟ خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ جس وقت تک وہ سین ہو رہا ہوتا ہے تب تک تو ہم انوالو ہوتے ہیں. یہ تو سین کی ڈیمانڈ ہے نا. مکمل. ہاں مکمل طور پر ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ شوق ہے کہ چھترول کرانے کا تو آپ پھر مکمل انوالو ہو جائیے، اور پھر دیکھیے آپ کا گھر نہیں جانا ہوتا، گھر جانا ہوتا ہے. بہت شکریہ اشرف خان صاحب، آپ کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کرنے کا، آپ کے فن پر، آپ کے ماشاءاللہ جو کیریئر پر ہم نے گفتگو کی. ناظرین، ہمارے ساتھ تھے آج اشرف خان صاحب، جن کو پورا پاکستان 50-50 کے اس سے مشہور ڈرامے سے، سیریل سے جانتا ہے، اور بہت ہی منجھے ہوئے اداکار ہیں، بہت ہی سلجھے ہوئے اداکار ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت ایک اچھے انسان ہیں. اشرف خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ناظرین، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.